اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا کا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنا۔ مومنوں کے چاروں طرف حضرت ہود علیہ السلام نے ایک خط کھینچ دیا۔ ہوا اس جگہ پہنچتی نرم پڑ جاتی۔ جو اس خط کے باہر تھا، ہوا اندر سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھی۔ اسی طرح حضرت شیبان رائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ریوڑ کے چاروں طرف ایک نمایاں خط کھینچتے تھے جب وہ جمعہ کی نماز کے لیے جاتے، تاکہ بھیڑیا غار تگری نہ کرے۔ اس کے اندر کوئی بھیڑیا نہ گھستا اور نہ کوئی بکری باہر آتی۔ بھیڑیے کی اور بکری کی حرص کی ہوا اس مرد خدا کے دائرے میں بند تھی۔ اسی طرح اولیاء رحمت اللہ علیہم پر موت کی ہوا باغ نسیم کی طرح خوشگوار ہوتی ہے۔ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ دینداروں کو شہوت کی آگ نہیں جلاتی اور سرکشوں کو زمین کی تہ میں لے جاتی ہے۔ دریا کی موج چونکہ خدا کے حکم سے اٹھی، موسیٰ علیہ السلام والوں کو قبیطیوں سے الگ پہچان لیا۔ قارون کی زمین کو جب حکم خدا پہنچا، اس کی دولت اور تخت کو گہرائی میں کھینچ لیا۔ مٹی اور پانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک کو چکھا، بال اور پر کھلے اور پرندہ بن گیا۔ جب تیرے منہ سے اللہ کی تعریف نکلتی ہے تو صبح کا رب اس کو جنت کا پرندہ بنا دیتا ہے۔ تیرا سبحان اللہ کہنا جو پانی اور مٹی کی طرح ہے، دل کی سچائی کی پھونک سے جنت کا پرندہ بنا۔ کوہ طور موسیٰ علیہ السلام کے نور کی وجہ سے رقص کرنے لگا، باکمال صوفی بن گیا اور نقص سے پاک ہو گیا۔ اے عزیز، اگر پہاڑ صوفی بن گیا تو کیا تعجب ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسم بھی تو مٹی کا ہی تھا۔ یہودی بادشاہ کا نصیحت کرنے والوں کی نصیحت پر طنز اور انکار۔ جب یہودی بادشاہ نے یہ عجائب دیکھے، سوائے طنز اور انکار کے اس سے کچھ نہ ہوا۔ نصیحت کرنے والوں نے کہا، حد سے نہ گزر، قتل نہ کر، قتل کرنا چھوڑ دے، یہ برا کام ہے، اپنی جان کو زیادہ آگ نہ لگا۔ اس نے ان کے ہاتھ پاؤں بندھوا دیے اور قید میں ڈال دیا۔ اپنے ظلم کے پیوند پر ایک اور پیوند لگا دیا۔ جب حالت یہاں تک پہنچی، آواز آئی، اے بادشاہ ٹھہر، ہمارا قہر آ پہنچا۔ آگ ابھری اور یہودیوں کو گھیر کر جلا ڈالا۔ ان کی اصل آگ ہی تھی، وہ اپنی اصل کی طرف چلے گئے۔ بچے کی ماں اپنے بچے کی جویا ہے، شاخیں جڑوں سے وابستہ ہیں۔ حوض کا پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا کے ذریعے اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ہوا سانس کے ذریعے ہماری جانوں کو دنیا کے قید خانوں سے تھوڑا تھوڑا چراتی رہتی ہے۔ ہمارے پاک کلمات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں۔ ہماری پرہیزگاری کی وجہ سے ہماری سانس چڑھتے ہیں ہماری طرف سے بطور تحفہ۔ ذوالجلال کی رحمت سے ان کلمات کا بدلہ دوگنا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم وہی کچھ حاصل کریں جو پہلے حاصل ہو چکا ہے۔ ہم فارسی میں اسے کشش کہتے ہیں۔ یہ اس طرف سے آتی ہے جس طرف سے یہ ذوق آتا ہے۔ ہر روح کی نظر اس طرف رہتی ہے کہ جس طرف سے ایک دن کوئی مزہ حاصل کیا تھا۔ ہر جنس کو اپنی جنس سے ذوق ہوتا ہے۔ یا کوئی چیز
ایک دوسری جنس کو قبول کر لیتی ہے۔ روٹی اور پانی ہماری جنس کا نہ تھا، لیکن ہماری جنس بن گیا، ہم میں اضافہ کیا۔ اپنے انجام کے لحاظ سے وہ ہمارے ہم جنس بن گئے، لیکن اگر کسی غیر جنس سے ہمارا ذوق ہوگا تو عارضی ہوگا۔ پرندہ شکاری کی سیٹی کا لطف تو لیتا ہے، لیکن جب وہاں اپنے جنس کو نہیں پاتا تو بھاگتا ہے۔ پیاسے کو ریت کا سراب ذوق دیتا ہے، لیکن اس میں پہنچتا ہے تو پھر پانی کی تلاش میں بھاگتا ہے۔ خبردار، کوئی معلمہ ساز تجھے راستہ سے نہ بھٹکائے۔ آؤ اس قصہ کی حقیقت کو قصہ کلیاؤ تمنا میں تلاش کریں۔ شکار کے جانوروں کا قصہ، توکل اور کوشش ترک کرنے کا بیان۔ ایک وادی میں سارے جانور شیر سے بہت تنگ تھے۔ وہ ان میں کسی نہ کسی کو اٹھا کر لے جاتا۔ انہوں نے تدبیر کی اور سب اس کے پاس آئے کہ ہم تجھے پیٹ بھر کر خوراک مہیا کر دیا کریں گے، تو ہمارے شکار کو نہ آیا کر اور ہمیں آزادی سے گھاس کھانے دیا کر۔ اس نے کہا، سچ کہتے ہو کہ مکر ہے۔ میں تم لوگوں کے قول و فعل سے تباہ ہوں۔ تم نے وہ حدیث نہیں سنی، مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کا قائل ہوں۔ سب نے کہا، اے سردار، احتیاط کو چھوڑ، کیونکہ وہی ہوتا ہے جو تقدیر میں ہو۔ شور و شر نہ کر، توکل کر، خدائی فیصلہ کا مقابلہ نہ کر۔ اس نے کہا، بے شک توکل اچھی چیز ہے، لیکن اسباب اختیار کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ انہوں نے بلند آواز سے فرمایا ہے کہ پہلے اونٹ کے پاؤں باندھو، پھر توکل کرو۔ توکل ضرور کرنا چاہیے، لیکن سبب کو ضرور کام میں لاؤ۔ توکل کی وجہ سے سست نہ بن جاؤ، کوشش کے ساتھ توکل کرو۔ اگر تم کوشش سے باز رہے تو تم بے وقوف ہو۔ جانور بولے، کوشش تو کمزور لوگوں کا کام ہے۔ توکل میں غیر پر بھروسہ غلط ہے۔ رضا و تسلیم سے زیادہ محبوب کون سی چیز ہے؟ انسان کسب اس لیے کرتا ہے کہ اس کے عقیدے میں کمزوری ہو، وہ خدا پر پورا بھروسہ نہیں کرتا۔ انسان کی تدبیر اور کوشش ایک جال ہے جس میں وہ خود ہی پھنس جاتا ہے۔ فرعون کی تدبیر اور کوشش اس قسم کی تھی۔ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل کرتا رہا، لیکن جس کو وہ مارنا چاہتا تھا اس کے اپنے گھر میں پلتا رہا۔ بہتر ہے اپنے سوا بدید کو دوست کی ثواب دید میں فناہ کر دے۔ بچہ جب تک پکڑنے والا اور چلنے والا نہ تھا، باپ کی گردن پر سوار تھا۔ جب اپنے ہاتھ پاؤں کو استعمال کرنے لگا، مشقتوں اور مصیبتوں میں پڑ گیا۔ ہماری روحیں مزے سے جنت کے باغوں میں اڑتی پھرتی تھی، غصہ، حرص اور خوشی کے اعمال میں گرفتار ہوئیں تو اس دنیا کی قیدی بن گئی۔ ہم اللہ کی عیال ہیں جو آسمان سے بارش عطا فرماتا ہے، وہ اپنے کرم سے روٹی بھی دے سکتا ہے۔ شیر کا توکل پر کوشش کو ترجیح دینا۔ لیکن خدا نے ہمارے پاؤں کے پاس سیڑھی رکھ دی ہے کہ کوٹھے پر رفتہ رفتہ چڑھ جا۔ تو پیر رکھتا ہے تو اپنے آپ کو لنگڑا کیوں بناتا ہے؟ تو ہاتھ رکھتا ہے تو پنجہ کیوں چھپاتا ہے؟ آقا نے غلام کے ہاتھ میں بیلچہ تھما دیا تو خود بخود معلوم ہو گیا کہ اس کو کام میں لانا ہے۔ یہ آزاد دیے تو اشارہ یہی ہے کہ انہیں کام میں لاؤ۔ جب تو اس کے اشاروں کو سمجھ جائے گا اور محنت و ریاضت کرے گا تو کشف شہود ہوگا۔ تیرے یہی اعمال جو تو اب کرے گا تیرا بوجھ ہلکا کر دیں گے، تیرے کام آئیں گے۔ تو اگر اب اس کی راہ میں کوشش کرے گا تو وہ تجھے مقبول بنا دے گا۔ اب تو وصل کا طالب ہے تو مجاہدہ کرنے سے وصال والا بن جائے گا۔ کوشش
قدرت کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا نام ہے، اور تیرا جبری ہونا اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے۔ نعمت کا شکر ادا کرنا نعمت کو بڑھائے گا، اور نعمت کا کفران نعمت کو تیرے قبضہ سے نکال دے گا۔ اپنے آپ کو مجبور سمجھنا سو جانا ہے، راستہ میں نہ سو جب تک تو اس درگاہ کو نہ دیکھ لے۔ اس میوہ دار درخت کے نیچے کے سوا ہرگز کہیں نہ سونا، تاکہ ہوا ہر لختہ شاخ کو ہلائے تو تیرے لیے روح کا نقل اور توشہ مہیا کرتی رہے۔ خود کو مجبور سمجھنا تو ڈاکوؤں کے درمیان سو جانا ہے۔ بے وقت اذان دینے والا مرغ کب بچتا ہے؟ اگر اس کے اشاروں پر ناک چڑھائے گا، یعنی ان کا فائدہ نہیں اٹھائے گا، تو بے شک اپنے آپ کو مرد سمجھتا رہ، غور کرے گا تو عورت ہوگا۔ تیری عقل گم ہو جائے گی، اور جس سر سے عقل گم ہو جائے وہ دم بن جاتا ہے، نہ شکری نہ مبارک ہوتی ہے۔ ہاں، اگر تم نے توکل کرنا ہے تو کاروبار کر، کما اور پھر توکل کر۔ خدا پر بھروسہ کر، ورنہ گمراہی میں پھنس جائے گا۔ جانوروں کا توکل۔ سب بولے، کوشش حریص لوگوں کا کام ہے۔ اگر اسباب اختیار کرنا مفید ہوتا تو لاکھوں انسان جنہوں نے اسباب اختیار کیے محروم کیوں ہیں؟ لوگوں نے 1000 کوششیں کی، لیکن انہیں وہی ملا جو ازل سے ان کے لیے مقرر ہوا۔ سب اپنی تدبیر اور کام سے عاجز آ گئے۔ اس لیے کوشش کرنا وہم میں مبتلا ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ عزرائیل علیہ السلام کا ایک شخص کو گھورنا اور اس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھر کی طرف بھاگنا۔ ایک بھولا صبح سویرے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عدالت میں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا ہوا؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے بڑی خوفناک نظر مجھ پر ڈالی ہے۔ انہوں نے پوچھا، اب تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، ہوا کو حکم دے کہ مجھے ہندوستان لے جائے، شاید میری جان بچ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اسے ہندوستان میں لے جا کر چھوڑ دے۔ ہوا اسے سومنات لے گئے۔ اب افلاس سے لوگ بھاگتے ہیں کیونکہ وہ حرص اور خواہش کا لقمہ ہیں۔ افلاس کا ڈر اس شخص کے خوف کی مثال سمجھ، اور حرص اور کوشش کو ہندوستان سمجھ۔ دوسرے دن دربار لگا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا، تو نے اس مسلمان کو غصہ سے کیوں دیکھا؟ اس لیے کہ وہ اپنے گھر بار سے الگ ہو جائے؟ انہوں نے جواب دیا، اے لازوال جہاں کے بادشاہ، اس نے غلط سمجھا اور اس کو اس کے خیال نے غصہ دکھایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج ہی اس کی جان ہندوستان سے نکالنے کو کہا تھا۔ میں اس کو یہاں دیکھ کر حیران ہوا اور فکر میں ڈوب گیا کہ 100 پر ہوں تب بھی یہ موت کے وقت پر ہندوستان نہیں پہنچ سکتا۔ میں جب حکم کے مطابق اس کی جان لینے ہندوستان پہنچا تو میں نے اسے وہاں پایا۔ اے انسان، دنیا کے تمام کاموں کو اس پر قیاس کر لے اور دیکھ کہ ہم کس سے بھاگیں؟ اپنے آپ سے؟ یہ ناممکن ہے۔ ہم کس سے سرتابی کریں؟ خدا سے؟ یہ تو تباہی ہے۔ شیر کا پھر توکل پر کوشش کو ترجیح دینا اور کوشش کے فائدے بیان کرنا۔ شیر نے کہا، انبیاء اور رسولوں علیہ السلام کی کوشش، نیکیوں کی کوشش، مومنوں کے جہاد دیکھو، اللہ نے ان کی کوشش درست کر دی، کیونکہ بھلے کی ہر شے بھلی ہوتی ہے۔ انہوں نے کوششوں سے کامیابیاں حاصل کی۔ اے عقل مند، جس قدر ہو سکے کوشش کر۔ جہاد تقدیر الہی کا مقابلہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھی تقدیر الہی نے ہم پر رکھا۔ تیرا سر پھٹا ہوا نہیں ہے، اس کو نہ باندھ۔
کچھ کوشش کر لے، پھر آرام کر۔ جس نے دنیا کی جستجو کی اس نے باطل کی جستجو کی، جس نے آخرت کی جستجو کی، اچھی حالت کی جستجو کی۔ دنیاوی کام کے لیے تدبیر کرنا بیکار ہے، دنیا چھوڑنے میں تدبیر کر۔ یہ دنیا قید خانہ ہے اور ہم قیدی ہیں، یہاں سے آزادی کے لیے سرنگ لگانے میں کوشش کر۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونا، نہ کہ سامان، سونا، چاندی یا بیوی بچے۔ وہ مال جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھا مال فرمایا ہے۔ کشتی میں پانی کا بھر جانا کشتی کی تباہی ہے، کشتی کے نیچے پانی کا ہونا کشتی کے لیے مددگار ہے۔ چونکہ مال اور ملک کو انہوں نے دل سے نکال دیا تھا، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کے پاس جہان کی بادشاہت تھی، اپنے آپ کو مسکین کے علاوہ اور کچھ نہ سمجھتے تھے۔ سر بندھا پیالہ گہرے پانی میں گیا، پیٹ میں ہوا ہونے کی وجہ سے پانی پر تیرا۔ جب دل میں فقیری کی ہوا بھر گئی، دنیا کے پانی کے اوپر پرسکون ہو گیا۔ پانی اس کو غوطہ نہیں دے سکے گا، کیونکہ اس کا دل خدائی پھونک سے مسرور ہو گیا۔ خواہ یہ ساری دنیا اس کی ملک ہو جائے، سلطنت کی اس کی نگاہ میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ بس دل کا دہانہ بند کر اور اس پر مہر لگا دے، من لدن سے اس کو بھر دے۔ کوشش حق ہے، دوا کرنا حق ہے اور درد بھی حق ہے۔ کما، کوشش کر اور جد و جہد کر تاکہ من لدن کا راز سمجھ لے۔ اگرچہ یہ تمام دنیا جد و جہد سے پر ہے، لیکن جاہل اور کاہل اس جد و جہد کو شیریں نہیں سمجھتا۔ کوشش کی توکل پر ترجیح ثابت ہو جانا۔ شیر نے اتنے دلائل دیے کہ جبر کے قائل خاموش ہو گئے۔ شیر نے ان سے کہا کہ اگر ہر روز اس کا حصہ پہنچتا رہا تو وہ دوبارہ تقاضا نہ کرے گا۔ سب جانور بحث و مباحثہ میں لگے ہوئے تھے۔ آخر ان میں فیصلہ ہوا کہ قرہ اندازی ہو اور جس کا نام قرہ میں نکلے وہ شیر کا لقمہ بنے۔ سب نے اس تجویز کو قبول کر لیا اور اس پر عمل جاری ہو گیا۔ خرگوش کے شیر کے پاس تاخیر سے جانے پر شکاروں کی ناراضگی۔ جب خرگوش کی باری آئی تو وہ چیخا کہ یہ ظلم کب تک چلے گا؟ قوم نے کہا، ہم نے عہد کیا ہوا ہے اور بہت سو نے اس وجہ سے اپنی قربانی پیش کی ہے۔ اے جھگڑالو، ہمیں بدنام نہ کر، جلدی جا ورنہ شیر ناراض ہو جائے گا۔ اس نے جواب دیا، اے یارو، ذرا مجھے مہلت دو، ہو سکتا ہے میری تدبیر کی وجہ سے تم سب مصیبت سے بچ جاؤ۔ ہر پیغمبر امتیوں کو دنیا میں ان کی نجات کی طرف بلاتا رہا ہے، اس لیے کہ وہ آسمان سے ہی باہر نکلنے کا راستہ دیکھ چکے تھے اور وہ نگاہ میں پتلی کی طرح پوشیدہ تھے۔ انسانوں نے پتلی کی طرح انہیں چھوٹا سمجھا اور پتلی کی بڑائی کا کسی کو پتہ نہ چلا۔ قوم نے اس سے کہا، اے گدھے سن، اپنے آپ کو خرگوش کے رتبے پر رکھ، تو اس سے بڑے جانور یہ خیال اپنے دل میں نہیں لائے۔ اس نے کہا، دوستو، مجھے الہام ہوا ہے، ایک کمزور کی سمجھ میں مضبوط رائے آ گئی ہے۔ اللہ نے جو کچھ شہد کی مکھی کو سکھایا ہے، شیر اور گورخر کو کب پتہ ہے؟ وہ اپنے علم کے دروازے سے حلوے سے بھرے ہوئے کھانے بناتی ہے۔ جو کچھ اللہ نے ریشم کے کیڑے کو سکھایا وہ ہاتھی نہیں جانتا۔ مٹی سے بنے ہوئے آدم علیہ السلام نے اللہ سے علم سیکھا تو فرشتوں کی عزت و آبرو کو شکست دے دی۔ اس شیطان کے اندھے پن نے، جس نے اللہ کے معاملہ میں شک کیا، اپنی 6 لاکھ سال کی زہد و عبادت کا گھمنڈ کیا، اسے تباہ کر دیا۔ قطرائے دل کو ایسا گوہر عطا کیا کہ سمندروں اور آسمانوں کو نہ ملا۔ اے صورت کے پجاری، تیری
پامانی جان نے اب تک سورج سے رہائی نہ پائی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل بت خانے میں گئے۔ ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے میں اور اس کے جانے میں بہت فرق ہے۔ یہ اندر جاتے ہیں تو بت ان کے آگے سرنگوں ہو جاتے ہیں، وہ جاتا ہے تو خود ماتھا ٹیکتا ہے۔ جا اپنی صورت میں جان جیسے نایاب گوہر کو تلاش کر۔ قدرت نے اصحاب کہف کے کتے کے سامنے شیروں کو سرنگوں کر دیا۔ قابل نفرت صورت سے کسی کو کیا نقصان ہے اگر اس کی روح نور کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے۔ عقل مندی کی فضیلت اور نفعوں کا بیان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملک ان کے علم کی وجہ سے تھا۔ تمام جہان صورت ہے پر علم اس کی جان ہے۔ اسی کی وجہ سے پہاڑ، جنگل، دریا اور دنیا کی تمام مخلوق آدمی کے تابع ہو گئی ہے۔ آدمی کے چھپے ہوئے دشمن بہت ہیں۔ محتاط آدمی سمجھدار انسان ہوتا ہے۔ اچھی اور بری مخلوق ہم سے چھپی ہوئی موجود ہے اور ان کی چوٹ ہر وقت دل پر لگتی ہے۔ تو اگر نہر میں غسل کے لیے جائے تو پانی میں چھپا ہوا کانٹا تجھے تکلیف پہنچائے گا، اگرچہ کانٹا پانی کے نیچے چھپا ہے۔ چونکہ وہ تیرے چھپا ہے اس لیے تو ہی جانتا ہے کہ وہ موجود ہے۔ حواس اور وسوسہ کے کانٹے ہر طرف سے حملہ کرتے ہیں۔ ٹھہر تاکہ تیرے حواس تبدیل ہو جائیں، تاکہ تو ان چھپے ہوئے کانٹوں کو دیکھ لے اور مشکل حل ہو جائے۔ بعض چیزیں نظروں سے غائب ہیں لیکن ان کے اثرات سے ان کا وجود معلوم ہوتا ہے۔ ریاضات اور مجاہدوں سے حواس باطنی پیدا ہوتے ہیں تو نظروں سے غائب چیزیں مشاہدہ میں آ جاتی ہیں۔ جانوروں کا خرگوش کی تدبیر اور راز معلوم کرنا۔ جانور کہنے لگے، اے خرگوش، جو کچھ تیری سمجھ میں آیا ہے ہمیں بتا۔ تو شیر سے بھیڑا ہے، تو نے کیا تدبیر سوچی ہے؟ مشورہ عقل اور سمجھ عطا کرتا ہے، عقلیں عقلوں کی مدد کرتی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشورہ کر لیا کرو۔ تو جلدی بتا کہ تیرا کیا مقصد ہے؟ وہ کہنے لگا، ہر راز کہنے کے لائق نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان جیتنے کی آرزو رکھتا ہے لیکن ہار جاتا ہے۔ دوست کا سینہ صاف ہوتا ہے لیکن اگر اس سے راز کہہ دیا جائے تو بعض اوقات اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں جو اکثر مفید نہیں ہوتے۔ سفر، سونا اور اپنی منزل مقصود کے بارے میں لب کشائی نہ کر، اس لیے کہ ان تینوں کے دشمن بہت ہیں۔ اگر اپنا راز کسی ایک سے کہہ دیا تو وہ پھر راز نہیں رہے گا۔ اگر چھپے ہوئے راز میں مشورہ طلب کرنا ہو تو اس طرح کرو کہ سننے والا تمہارا مقصد نہ سمجھ سکے اور مشورہ بھی دے دے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے مشورہ کرتے کہ رائے کو کسی مثال وغیرہ سے وابستہ کر کے فرما دیتے تاکہ مخالف اس کا سر پیر نہ سمجھ سکے اور خود اس سے اپنا جواب نکال لیتے۔ ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد کی غیر کو بو بھی نہ لگتی۔ حضرت مولانا روم علیہ السلام کے کچھ اشعار کا ترجمہ۔ جس چیز کو اچھا اور عمدہ اور حسین بناتے ہیں دیکھنے والی آنکھ کے لیے ہی بناتے ہیں۔ سارنگی کی سریلی آواز کسی بہرے کے لیے نہیں بلکہ متاثر ہونے والے کے لیے ہے۔ اگرچہ درختوں کی کلمیں بن جائیں اور سمندر سیاہی، پھر بھی مثنوی کے مضامین کے خاتمے کی امید نہیں۔ جب تک اس دنیا میں اینٹیں تھپتی رہیں گی اس وقت تک مثنوی کے اشعار بھی کارآمد رہیں گے۔ جب مٹی بھی نہیں رہے گی اور ہوا اسے صاف کر دے گی تو سمندر جوش میں آ کر نئی مٹی بنائے گا۔ جب
جنگل نہ رہیں گے، اپنا سر چھپا لیں گے تو دریا میں سے نئے درخت سر نکال لیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ میں لامحدود ہوں، اس لیے میری باتیں بھی لامحدود ہیں، تم بیان کرتے رہو۔ اس ویڈیو کو آخر تک سننے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔